اب اس موضوع کو دوبارہ ڈسکس کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی فرمائی کہ کوئی بھی مجھ سے پہلے جس پہاڑ سے قطرہ قطرہ پانی گر رہا ہے اس جگہ کے لیے فرمایا وہاں پر کوئی بھی مجھ سے پہلے نہ پہنچے، لیکن وہاں پر کچھ لوگ پہنچ گئے، اور جو پہنچے تو ان کے لیے آپ نے لعنت فرمائی۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ سادہ موضوع نہیں ہے کہ جو ہمارے یہاں عام طور پہ بعض افراد کہتے ہیں بالآخر وہ انسان تھے، بشری تقاضا تھا، کبھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غصہ کر جاتے تھے تو بشری تقاضا تھا، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہذیان کی نسبت دے دیں تو وہ ان کا خیال کرتے تھے کہ بیماری کا غلبہ ہو گیا، کبھی وہ چھوڑ کے بھاگ جائیں افراد تو کہا جائے کہ بالآخر انسان تھے، اب وہ قتل کرنے کے لیے آئے تو بالآخر انسان تھے، اور اب آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی پانی کی جگہ پر مجھ سے پہلے نہ پہنچے۔ اب یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا، اگر اتنا سادہ ہوتا جتنا سادہ لوگوں نے بنا لیا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سادہ لیتے، لیکن انہوں نے ان پر لعنت فرمائی کہ جو بھی مجھ سے پہلے وہاں پر پہنچے گا اور پانی پیے گا اس پہ لعنت ہوگی۔ آپ کے سامنے فی الحال دو حوالے ہیں، ایک تو مسند احمد ابن حنبل اور شرح کے ساتھ حمزہ احمد زین کی جلد نمبر 16 اور صفحہ نمبر 614 اور حدیث نمبر ہے 23288 اور اس کے نیچے آپ دیکھیں اسنادہ صحیح۔ تو یہاں پر کیا موضوع ہے؟ حدثنا ابو نعیم حدثنا ولید، اور یہی روایت مسند احمد ابن حنبل میں اور جلد نمبر 38 میں اور حدیث نمبر ہے 23395۔ اصل روایت کیا ہے؟ حدثنا ابو نعیم حدثنا ولید یعنی ابن جمع۔ اب ابن جمع کے اوپر بہت زیادہ فوکس کریں کیونکہ ان کے بارے میں ایک ڈسکشن آئے گا، اور یہ ذہن میں رہے کہ ابن جمع کے اوپر بعض جگہ اٹیک بھی کیے ہیں کیونکہ انہوں نے بعض موضوعات ان سے نقل بھی ہوئے، لیکن بڑی عجیب بات یہ ہے کہ یہاں پر جب ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے تو اس روایت کے بارے میں کہا جا رہا ہے اسنادہ قوی علی شرط مسلم ورجالہ ثقات، کہ اس کی سند صحیح ہے مسلم کی بنیاد پر اور اس کے تمام جو راوی ہیں وہ سچے ہیں اور ثقات میں سے ہیں، اور انہی میں سے ایک ہیں کون؟ جناب ولید بن عبداللہ بن جمع یا ولید بن جمع۔ تو موضوع کیا ہے؟ تو آپ کے سامنے ایک موضوع کو ڈسکس کر دیتے ہیں تاکہ بعد میں صرف ایک دفعی ترجمہ اس کا بیان کیا جائے۔ ان حذیفہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم غزوۃ تبوک قال فبلغہ ان فی الماء قلۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے لیے نکلے تو ایک جگہ آپ کو اطلاع دی گئی کہ وہاں پر بہت کم پانی ہے۔ فَأَمَرَ مُنَادِيًا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ندا دینے والے کو، فَنَادَى فِي النَّاسِ، اور اس نے تمام ان لوگوں میں جو 30,000 کا لشکر تھا ندا دی۔ کیا ندا دی؟ اللہ یسبقنی الی الماء احد، کہ کوئی بھی مجھ سے پہلے وہاں نہ پہنچے۔ فأطى الماء، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی پر پہنچے۔ قد سبقہ قوم، تو وہاں پر ایک گروہ پہلے سے پہنچ چکا تھا۔ اس گروہ کے بارے میں اب یہ کہہ دینا کہ وہ بشری تقاضا تھا یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے، یہ کہہ دینا کہ انہیں کوئی نہیں جانتا ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ جب فوج وہاں پہنچی تو ان سب نے دیکھا کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کرتے ہوئے یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ پس جنگ تبوک سے واپسی پر ایک قتل کا موضوع اور یہ والا موضوع ایک الگ موضوع کہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور آپ نے کون کہ جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ وہ اپنی خواہشات کی بنیاد پر نہیں بولتے۔ کیا فرمایا؟ فَلَعَنَهُمْ، تو آپ نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت بھیجی۔ حدیث کیا ہے؟ تو نیچے اسنادہ قوی علی شرط مسلم رجالہ ثقات، اور اصل پوری روایت آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، اور یہاں پر قوم نہیں ہے کہ گروہ پہنچ گیا بلکہ فلان و فلان۔ ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ رسول کریم نے
10-12 راتوں سے زیادہ قیام نہ کیا، پھر مدینہ واپس لوٹ آئے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ راستے میں وادی مشفق کے پہاڑ سے تھوڑا تھوڑا پانی نکلتا تھا جو 2-3 سواروں کو سیراب کرتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم سے پہلے اس پانی کی طرف کون سبقت کرے گا، اور جب تک ہم وہاں نہ آئیں وہ اس پانی سے نہ پیے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ منافقین کا ایک گروہ اس کی طرف سبقت کر گیا اور جو کچھ اس میں تھا پی گیا۔ پس جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس آئے تو آپ وہاں کھڑے ہو گئے اور آپ نے اس میں کوئی چیز نہ پائی۔ آپ نے فرمایا، ہم سے پہلے اس پانی کی طرف کون آیا تھا؟ آپ سے عرض کیا گیا کہ فلان فلان آدمی آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا میں نے انہیں آگاہ نہیں کیا تھا کہ وہ میرے وہاں آنے تک اس پانی سے نہ پئیں؟ پھر آپ نے ان پر لعنت کی اور انہیں بد دعا دی۔ تو یہاں پر آپ دقت کریں کہ وہاں پر کہا گیا سبقتہ قوم، کہ ایک گروہ پہلے آ گیا، اور یہاں پر واضح ہوا کہ وہ پانی بھی پی گیا اور ان کا نام بھی لیا گیا فلان و فلان۔ اب یہاں پر دقت کریں کہ یہاں فلان فلان 2 دفعہ کہا گیا، تو مراد یہ نہیں ہے یہ 2 لوگ ہیں، یہ ایک گروہ کی صورت میں تھے، یعنی کم سے کم 3 یا اس سے زیادہ، انہیں بھی گروہ نہیں کہا جاتا، یہ کئی افراد تھے، اور قوم انہیں پہچان گئی، اصحاب انہیں پہچان گئے۔ لیکن بعد میں جو یہ شور کیا گیا کہ جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا اس کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، ان کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہیے، اور پھر پاور کی وجہ سے ان ناموں کو چھپا دیا گیا۔ لیکن یہاں پر واضح ہے کہ یہاں نام تھے اور ان کو ہٹایا گیا۔ اگلا موضوع جو آپ کے سامنے اسی عقبہ سے ریلیٹڈ ڈسکس کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ حضرت عمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تھے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تھے، پیچھے سے اونٹوں پہ سوار حملہ کرنے والوں نے حملہ کرنا چاہا، اور حضرت عمار نے ان کی سواریوں کو مارنا شروع کیا، اور پھر جب وہ لوگ گھبرا کے پیچھے گئے جو 13 یا 14 یا 12 یا 13 یا 14 یا 15 افراد تھے، 3 نے عذر پیش کیا کہ ہم نے ندا نہیں سنی تھی اور ہمیں ان لوگوں کا علم بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حملہ کرنے والوں کے ارادوں کو بعد میں دیکھنے کے بعد بھی ان پر حملہ نہیں کیا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ جھوٹا دعویٰ کیا کہ ہم نے نہیں سنا تھا اور ہمیں ان کا نہیں پتہ تھا۔ تو یہاں پر اگر وہ ہوتے اور ہم ان سے کہتے کہ آپ کو نہیں پتہ تھا، مان لیا، آپ کو ان کی نیت کا نہیں معلوم تھا، مان لیا، لیکن جب آپ نے دیکھ لیا کہ حضرت عمار پر یہ حملہ کر رہے ہیں، حضرت عمار ان کی سواریوں پر حملہ کر کے ان کو پیچھے ہٹا رہے ہیں، اور آپ کو ان کی نیت کا اب تو پتہ چل گیا، آپ اس وقت حملہ کر دیتے۔ آپ نے نہیں کیا کیونکہ آپ بھی انہی میں سے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ عمار آپ نے کسی کو پہچانا؟ تو عموماً ذکر ہوا قد عرفت عامۃ الرواحل، کہ میں نے عموماً سواریوں کو پہچان لیا۔ 30,000 کی فوج میں سے سواریوں کو پہچاننا کچھ سادہ معاملہ نہیں ہے، یعنی یہ ایسے افراد تھے جو حضرت عمار ان کی سواریوں کو بھی پہچانتے تھے۔ تو بدایہ و نہایہ آپ کے سامنے ہے، جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 187، اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، قال یا عمار هل عرفت القوم، کیا تم نے ان لوگوں کو پہچان لیا؟ قال قد عرفت عامۃ الرواحل والقوم متلثمون، میں نے عموماً ان کی سواریوں کو پہچان لیا لیکن ان کے چہرے چھپے ہوئے تھے۔ یہ ہے بدایہ و نہایہ کا موضوع۔ اب دوسرا حوالہ آپ کے سامنے ہے مجمع الزوائد کا، جلد نمبر 6، اور یہاں پر
واضح ہے قال قد عرفت عامۃ الرواحل والقوم متلثمون، کہ میں نے عموماً رواحل کو پہچان لیا، یعنی اونٹوں کو، ان کی سواریوں کو پہچان لیا، لیکن ان کے چہرے چھپے ہوئے تھے۔ دلائل النبوہ میں صفر نمبر 5 میں ذکر ہوا، اور یہ آپ کے سامنے ہے، قال النبی لحذیفہ۔ اب وہاں پر موضوع ہے حضرت عمار کا، یہاں پر سوال ہو رہا ہے حضرت حذیفہ سے۔ تو یہاں پر سوال کیا ہوا؟ قال النبی لحذیفہ هل عرفت یا حذیفہ من هؤلاء الرحت او الرکب، کیا عمار آپ نے ان لوگوں کو پہچان لیا؟ او احدا منہم، یا ان میں سے کسی ایک کو پہچان لیا؟ قال حذیفہ عرفت راحلۃ فلان و فلان، میں نے فلان اور فلان شخص کی سواری کو پہچان لیا۔ یہاں پر پھر یہی موضوع ہے کہ حضرت عمار بھی پہچان گئے اور حضرت حذیفہ بھی پہچان گئے، اور انہوں نے نام بھی لے دیے۔ رسول اللہ سے تھوڑی کہا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم سے فلان فلان، نام لے دیے، اور بعد میں بھی انہوں نے یہ نام خاص اصحاب سے لیے، لیکن ظاہر ہے کہ حالات ایسے تھے کہ وہ بہت زیادہ کھل کے یہ باتیں نہیں کر سکے۔ کیوں نہیں کر سکے؟ یہ سارا موضوع انشاءاللہ بعد میں آئے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے فرمایا تھا کہ اپنی جان کو بچانا، تمہارے بعد حالات، میرے بعد حالات خراب ہوں گے۔ تفصیل سے انشاءاللہ یہ موضوع آئے گا۔ تفسیر در منصور جلد نمبر 7 سورہ توبہ کے ضمن میں صفحہ نمبر 448 اور اس کے بعد 449 میں ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، قال النبی لحذیفہ هل عرفت یا حذیفہ من هؤلاء الرحت، اے حذیفہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حذیفہ سے فرمایا، اے حذیفہ کیا تم نے ان لوگوں کو پہچان لیا؟ او احدا منہم، یا ان میں سے کسی ایک کو پہچان لیا؟ قال حذیفہ عرفت راحلۃ فلان و فلان، میں نے پہچان لیا فلان اور فلان کی سواری کو۔ 30,000 کی فوج میں سے کچھ افراد کی سواریاں اتنی فیملیئر تھیں حضرت عمار کے لیے اور حضرت حذیفہ کے لیے کہ وہ ان سواریوں کو پہچان گئے تھے۔ یعنی ایک بہت بڑی کار ریلی ہو اور اس میں سے کچھ کاروں کو ہم پہچان جائیں، یہ اتنا سادہ موضوع نہیں ہے۔ اب ان افراد کو قتل کیوں نہیں کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، اور اس کی جو ایک وجہ ہے وہ کیا ہے کہ قبیلوں میں جب شادیاں ہوتی تھیں تو دوسرے قبیلے جو ان کے دوست اور حلیف ہوتے تھے وہ پھر جنگ سے دور رہتے تھے، البتہ غیرت مند قبیلے، بغیرت قبیلوں کا تو کوئی معیار ہی نہیں تھا۔ مثال کے طور پر حضرت ام حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، لیکن باپ اور ماں اور بھائی میں وہ عربوں والی غیرت نہیں تھی جو ایک عام عرب میں اس زمانے میں ہوتی تھی، اور وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ جنگیں کرتے رہے۔ تو کیوں آپ نے قتل نہیں کیا، یہ ایک سوال کیا جاتا ہے۔ تو آپ کے سامنے پہلا حوالہ اردو کا ہے، بدایہ و نہایہ جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 39۔ آپ نے فرمایا، میں پسند نہیں کرتا کہ لوگ آپس میں کہیں کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں، یعنی اتنا خطرہ تھا کہ یہ لوگ پھر ایک فتنہ کرتے۔ اب یہ ہم بتا چکے کہ یہ جو لوگ کچھ آئے تھے یہ سب نہیں تھے، یہ کچھ تھے، ان کے ساتھی اور بھی تھے، ان کے سرغنے بھی کہیں چھپے ہوئے تھے، کچھ اس میں سرغنے تھے۔ تو یہ پورا ایک سلسلہ تھا کہ ایسے بھی ہم نقصان پہنچائیں گے اور ویسے بھی پہنچائیں گے۔ اور یہ ہم بتا چکے کہ ایک جو اہم ترین موضوع ہے وہ یہی ہے کہ جو صحیح مسلم میں بھی بیان ہوا کہ یہ کون افراد ہیں، یہ وہ افراد ہیں کہ ان کے لیے بیان ہوا حرب للہ ولرسولہ فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشہاد۔ ان افراد کو باقی منافقین سے قیاس نہ کیا جائے، ابن سلول وغیرہ سے، کیونکہ ان کے نام لینے ہوتے تو نام لے دیے جاتے، یہ ان کے علاوہ کچھ لوگ ہیں، ان مشہور منافقین کے علاوہ ہیں، اور ان کے فتنے کا زمانہ چلا گیا۔
ان افراد کا فتنہ آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، لہذا ارشاد ہوا کہ ان کی جنگ اللہ سے ہے، رسول سے ہے، دنیا میں اور پھر کب تک؟ قیامت تک۔ تو یہ سادے افراد نہیں ہیں، یہ ٹاپ کے منافق ہیں کہ جن کے لیے سورہ توبہ میں ارشاد ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ کہ اے میرے حبیب تمہارے ارد گرد جو اعراب ہیں ان میں منافق ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ اور اہل مدینہ میں ایسے ہیں جو نفاق میں بڑے شدید ہیں۔ تو یہ شدید نفاق والے لوگ تھے اور اتنا شدید ان کا نفاق تھا کہ صحیح مسلم میں بیان ہوا حرب للہ ولرسولہ فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، ان کی جنگ اللہ سے رسول سے اس دنیا میں بھی ہے، اس دنیا کی حیات میں بھی ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ اس کے معنی کیا ہیں کہ ان کا انحراف اس دنیا میں بھی ہے، اپنی زندگی میں بھی تھا، ابھی بھی ہے اور قیامت تک چلے گا۔ جو انہوں نے اسلام میں انحراف ڈالا اور جو سب سے بڑا انحراف ہے وہ رسول کی آل سے بغض اور دشمنی تھی بلا شک، کیوں کہا جا سکتا ہے کہ عالم اسلام میں جو سب سے بڑے جرائم ہیں وہ ہیں آل رسول کو قتل کرنا، ہر جرم اس کے مقابلے میں کم ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کر رہے ہیں۔ اور اب آپ کے سامنے اس کا عربی کا متن ہے، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 157۔ فقال اکرہ ان یتحدث ناس بان محمدا یقتل اصحابہ کہ میں پسند نہیں کرتا کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کر رہے ہیں۔ سیرہ نبویہ میں جلد نمبر 4 امام ابی فدا کی اور صفحہ نمبر 34 اور پھر 35 میں یہ موضوع آیا اکرہ ان یتحدث ناس ان محمدا یقتل اصحابہ کہ میں کراہت کرتا ہوں، پسند نہیں کرتا کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کر رہے ہیں یا قتل کرتے ہیں۔ تفسیر مظہری میں جلد نمبر 4 سورہ توبہ کے ضمن میں، سورہ توبہ کی تفسیر میں 237، تو یہاں پر بھی یہی ہوا کہ جب آپ سے کہا گیا کہ قبیلوں کو حکم دے دیا جائے وہ اپنے اپنے افراد کو پکڑ کے دیں، تو آپ نے فرمایا انی اکرہ ان یقول الناس ان محمدا لما انقطعت الحرب بینہ وبین المشرکین وضع یدہ فی قتل اصحابہ کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ لوگ یہ کہیں کہ جب جنگ بند ہو گئی محمد کے اور مشرکین کے درمیان تو اب انہوں نے ہاتھ رکھ دیا قتل کرنے کے لیے اپنے اصحاب پر۔ فقال کہا کچھ اصحاب نے یا رسول اللہ لیس باصحاب، یہ تو آپ کے اصحاب نہیں ہیں، بلا شک اصحاب نہیں ہیں۔ فقال رسول اللہ الیس یظہرون شہادۃ لا الہ الا اللہ، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے جو ہے وہ ظاہر کیا ہے یہ کہہ کے کہ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کی، بلا ولا شہادت لہم، ہاں ان کی کوئی شہادت نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل نہیں کیا۔ اچھا اب یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ قتل نہیں کیا تو اس زہر کو چھوڑ دیا، اس خطرے کو چھوڑ دیا، اب عام مسلمان کیا کریں؟ کیا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں تھی کہ انہوں نے اپنے اصحاب میں گمراہ کو چھوڑ دیا؟ اب بیچارے آئندہ کے مسلمان کیا کریں؟ ان گمراہوں کی گمراہی کو قبول کر لیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام زندگی میں اہل بیت کی جانب توجہ دلائی، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و طاعت اہل بیت ما ان تمسکتم بہم ولن تضلوا ابدا۔ اب یہاں پر جب یہ کہا جائے گا کہ بالآخر کیسے دیکھا جائے، اور یہاں پر یاد رکھیں کہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس موضوع کو دوبارہ بیان کریں، یہ سادہ موضوع نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں گھاٹی سے جاؤں گا جو خطرناک ہے، اور یہ 30,000 کی فوج جو ہے وہ کھلا راستہ تھا، تو خود بھی آپ بھی کھلے راستے سے چلے جاتے، لیکن آپ کا ہدف یہ تھا کہ جو سابقہ انبیاء بھی امتوں کا امتحان لیتے تھے کہ، اور اس میں امتحان کا اصل ہدف ہی یہی تھا کہ لوگ اپنے آپ کو پہچانیں اور لوگ ایک دوسرے کو بھی پہچانیں کہ کون منافق ہے۔ تو آپ کیوں گھاٹی سے گئے جب خطرہ تھا؟ آپ بھی وہیں سے چلے جاتے۔ ایسا ظاہر کیا جاتا ہے نہیں، راستہ ہی ایسا تھا نا، راستے تو دو تھے،
تنگ راستے کو منتخب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خطرناک راستے کو منتخب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تبھی تو قتل کا ارادہ کیا، اور آپ نے باقاعدہ کھل کے انفارم کیا کہ کوئی نہ آنا، میں یہاں سے جا رہا ہوں، کوئی نہ آنا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ جس کا دل چاہے وہ یہاں سے آ جائے، جس کا دل چاہے وہاں سے چلا جائے، نہیں، کوئی نہ آنا۔ صرف کون آئے گا؟ حضرت عمار اور حضرت حذیفہ۔ تو مولا امیر المومنین وہاں پر، حضرت عمار پیچھے سواری کے، حضرت حذیفہ آگے آگے، باقی کون بچے؟ 30,000 کا لشکر وہاں بچا۔ اب یہاں پر عقلی طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ 30,000 شک میں پڑ گئے، کس وجہ سے؟ واقع عقبہ کی وجہ سے اور پانی والے واقعے کی وجہ سے۔ تو کیسے پہچانا جائے ان منافقین کو؟ یا سب کو ایک کہہ دیا جائے؟ تو یہاں پہ جواب دیا جاتا ہے کہ اگر 30 پیراشوٹ ہوں تو کیا کیا جائے؟ ان میں سے ہمیں یقین ہے کہ چند خراب ہیں، تو ٹرائی کریں، کئی ہزار فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگا دیں؟ نہ، 30-40 انجیکشنز ہیں، وہاں جان بچانا ضروری ہے۔ فرض کریں پتہ ہے کہ جہاز لینڈ نہیں ہو پا رہا، آدھا گھنٹہ ہے، ان پیراشوٹ میں سے دیکھ کے ہمیں اس میں سے اترنا ہے، اترنا بھی ضروری ہے، اور پیراشوٹ بھی یہی ہیں، اور ان سے بچنا بھی ہے خراب والوں سے۔ انجیکشن لگانا بھی ضروری ہے، جان بچانا بھی ضروری ہے، ان کے بغیر جان بھی نہیں بچے گی، اور ہیں یہی انجیکشن۔ اگر پوائزن والا لگائیں گے تو مر جائیں گے، اور پوائزن والے کے چکر میں سب کو چھوڑ دیں گے تو بھی مر جائیں گے۔ تو بالآخر ایک ٹیسٹ تو ہونا چاہیے۔ یہی معاملہ آ جاتا ہے باقی دواؤں کے بارے میں۔ تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ تمام اصحاب کو چھوڑ دیں؟ معاذ اللہ، اصحاب کے قدم ہمارے سر آنکھوں پہ، ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما۔ کون اصحاب؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع و فرما بردار ہوں، نہ یہ کہ ان کے مقابلے میں غصہ کرتے ہوں، ان کی توہین کرتے ہوں، ان کی مخالفت کرتے ہوں، ان کو معاذ اللہ بہکی ہوئی باتوں کی نسبت دیتے ہوں۔ اب کیا کیا جائے؟ یہ تمام اصحاب جو وہاں پر ہیں ایک طرح سے مشکوک ہو گئے، سب کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، لیکن سب کے دامن کو تھام بھی نہیں سکتے، کیونکہ ان میں تو ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے ہیں، ان میں تو ایسے ہیں جن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حکم دیا کوئی مجھ سے پہلے وہاں پر نہ پہنچے جہاں پر پانی ہے۔ یہ وہاں پہنچ گئے، نہ فقط پہنچ گئے بلکہ پی گئے، اور آپ نے ان پر لعنت فرمائی، بد دعا فرمائی۔ تو جن پر لعنت فرمائی، جن کے لیے فرمایا کہ سوئی اونٹ میں سے گزر سکتی ہے، اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں گزر سکتے۔ اب ایک موضوع آ جاتا ہے دوبیلہ کا، تو یہاں پر ڈسکشن یہ ہے کہ اصلا دوبیلہ ہے کیا؟ خیر عام طور پر عموماً اہل سنت کہتے ہیں دوبیلہ ایک پھوڑے کا نام ہے، تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ خود معاویہ کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی موت دوبیلہ کی وجہ سے ہوئی۔ اب یہ خود ہمارے برادران اہل سنت جانیں اور وہ جانیں، انشاءاللہ اس کو بھی ڈسکس کریں گے، لیکن فی الحال اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو اب کیا کیا جائے؟ ان میں اصحاب میں وہ بھی ہیں کہ جو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے پانی پی لیا اور ان پر لعنت بھیجی گئی، تو ان کے چکر میں سب کو چھوڑ دیں، یہ بھی غلط ہے۔ ان سب کے چکر میں ان کو تھام لیں اور یہ نقصان پہنچائیں، یہ بھی غلط ہیں، جبکہ یہ اتنے خطرناک ہیں کہ ان کی جنگ رسول اللہ سے اس دنیا میں بھی ہے اور قیامت تک چلے گی۔ ان کا زہر بڑا شدید ہے، یہ سادے لوگ نہیں ہیں۔ اب یہاں پر کہا جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے اس پیراشوٹ کے لیے، کوئی نہ کوئی ٹیسٹ ہے ان انجیکشنز کے لیے، کوئی نہ کوئی ٹیسٹ ہے ان دواؤں کے لیے کہ جن کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے اور جن کو کھا کے مرنے کا بھی امکان ہے، بڑا امکان نہیں بلکہ یقین ہے۔ تو ان اصحاب کے جن پہ لعنتیں بھیجی گئیں کہ جو جنت میں نہیں جا سکتے، کہ جو ملعون ہیں، جو قاتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بننا چاہتے تھے، اور یہ پاک اور پاکیزہ اصحاب بھی ہیں، نہ ان کو چھوڑا جا سکتا ہے نہ ان کو پکڑا جا سکتا ہے، تو یہاں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیسٹ بتایا ہے۔ گو کہ وہ ڈی این اے ٹیسٹ بھی ہے، لیکن در حقیقت وہ ایمان کا ٹیسٹ ہے۔ وہ ایمان کا ٹیسٹ ہے حب علی ابن ابی طالب۔
لہٰذا صحیح مسلم میں روایت نقل ہوئی وہ آپ کے سامنے بیان کریں۔ یہ روایت اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی، لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق۔ تو پہلے آپ کے سامنے مسند احمد سے پڑھ دیتے ہیں، کیونکہ اصل موضوع کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اصحاب کے درمیان مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے صدیق اکبر فاروق حاضر الامت بہ یفرق بین الحق والباطل، یعصوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے ارشاد فرما رہے ہیں یا علی لا یحبک الا مؤمن، مسند احمد بن حنبل جزء ثانی اور حدیث نمبر 731۔ ان علی علیہ السلام قال عہد الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ لا يحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اور ارشاد ہوا کہ حقیقت یہ ہے کہ اے علی کوئی بھی تم سے محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مومن ہوگا، اور کوئی بھی تم سے بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ وہ منافق ہوگا۔ نمبر 1، اسنادہ علی شرط الشیخین، کہ اس کی جو سند ہے وہ شیخین کی شرائط کے مطابق ہے، یعنی تمام جو ان کے موازین ہیں، قواعد ہیں، جو بھی رجال ہیں وہ تمام شیخین کے مطابق ہیں، یعنی یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اور صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے روایات صحیحہ کی ٹکر کی ہے، کسی قسم کا اس میں نقص اور جھول نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا امیر المومنین سے فرما رہے ہیں، تو مولا امیر المومنین نے یہی نقل فرمایا۔ اب آپ کے سامنے ہے صحیح مسلم جلد نمبر 1 اور حدیث نمبر 148۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اب یہاں کیا معاملہ ہے کہ اس کی روایت کو مولا امیر المؤمنین اپنے الفاظ میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ وہاں پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یحبک، اے علی تم سے کوئی محبت نہیں کرے گا۔ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مجھ سے عہد کیا کہ مجھ سے مومن کے علاوہ اور کوئی محبت نہیں کرے گا اور منافق کے علاوہ اور کوئی شخص بغض نہیں رکھے گا۔ یہ بغض کی بات ہو رہی ہے، جو دل میں بغض ہو۔ اگر تلوار آ جائے، فوج آ جائے مولا امیر المومنین کے مقابلے میں، ان پہ لعنتیں بھیجی جائیں، انہیں گالیاں دی جائیں، تو ان تمام اصحاب کے لیے جو ٹیسٹ ہے، ایک لٹمس ٹیسٹ ہے، گو کہ 18 سینچری میں یہ صرف کیمسٹری کے لیے ورڈ شروع ہوا تھا، اب یہ تقریباً تمام انگلش ورڈ میں، حتیٰ پولیٹکس میں بھی یوز ہو رہا ہے، اور حق اور باطل کو پہچاننے کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے۔ یہ صرف اب کیمسٹری کا نہیں رہا ہے، پولیٹکس میں بھی اس کا یوز ہے۔ تو جو ٹیسٹ ہے، ایک لٹمس ٹیسٹ، وہ کیا ہے؟ وہ ہے حب علی ابن ابی طالب۔ اگر اصحاب کے درمیان، امہات المؤمنین کے درمیان، اس وقت کے مسلمانوں کے درمیان، ماضی کے مسلمانوں کے درمیان، مستقبل کے مسلمانوں کے درمیان اگر یہ دیکھنا ہو تو قیامت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عہد کیا، وعدہ کیا کہ جو پہچان ہے مومن اور منافق کو پہچاننے کی، وہ کیا ہے؟ حب علی ابن ابی طالب اور بغض علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ بس اصحاب کو پہچاننا ہوگا ہمیں مولا امیر المؤمنین کی محبت کے ذریعے سے، بغض کے ذریعے سے۔ اب اس کو تو ہم ڈسکس ہی نہیں کرتے، جنہوں نے جنگیں کی ان کا تو منافق ہونا بالکل اظہر من الشمس ہے، کوئی اس کے اوپر ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہے اس حدیث صحیح کے بعد کہ جو مسلم میں بھی موجود ہے۔ تو ان سب کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، اور اصحاب کی اطاعت کے چکر میں ان لوگوں کے دامن کو پکڑنا بھی نہیں ہے جنہوں نے قتل کا ارادہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھاٹی سے نیچے پھینکنا چاہتے تھے، قتل کرنا چاہتے تھے، ان کے دامن کو بھی تھامنا نہیں ہے۔ معیار کیا ہے؟ محبت مولا امیر المؤمنین اور محبت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام۔
بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہا، بالآخر زہر دیا، اور بالآخر یہ قتل کا سلسلہ ان کے اہل بیت کے ساتھ بھی چلا۔ اور یہ تمام مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے گھرانے کو کیوں قتل کر دیا گیا، اور ان قاتلوں کو کیوں چھپایا جاتا ہے۔ اگر ان کا ذکر کیا جاتا ہے اہل بیت کی مظلومیت کا، تو کیوں پتھراؤ کیا جاتا ہے، کیوں اس ذکر کو روکا جاتا ہے، اور کیوں اہل بیت کے طرفداروں کو کافر قرار دیا جاتا ہے۔ یہ اگر سمجھ میں آ جائے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو مسلم میں نقل ہوا کہ ان لوگوں کی جنگ ہے حرب للہ ولرسولہ فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشہاد، کہ ان منافقین کو سادہ نہ سمجھیں، ان کی جنگ اللہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور یہ جنگ ان کی زندگی سے لے کے آج تک، اور آج سے لے کے قیامت تک ہے، اور قیامت میں بھی یاد رکھیں کہ یہ اتنے شدید منافق ہیں، اتنے اندر سے خبیث ہیں کہ یہ وہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی اعتبار سے نہ معافی مانگیں گے، اور نہ ہی ان کے وہاں پر بھی ایسے ہو جائیں گے کہ جی پشیمان ہو گئے، نہیں، یوم یقوم الاشہاد، اس وقت تک ان کی جنگ چلتی رہے گی۔ اب انشاءاللہ کچھ اور موضوعات کو آپ کے سامنے لے کے آئیں گے اسی جنگ تبوک سے ریلیٹڈ، وصلی اللہ علیہ، جنگ تبوک کے بعد واقعہ عقبہ سے ریلیٹڈ، وصلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین۔